بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انسانی تاریخ میں کچھ ادوار ایسے آتے ہیں جو محض وقت گزرنے کا نام نہیں ہوتے، بلکہ وہ معاشرے کی فکری، اخلاقی اور دینی حالت کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمیں کئی ایسے ارشادات ملتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانوں کی کیفیت کو بڑی وضاحت اور حکمت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ان مبارک احادیث کے مجموعے کا نام ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ یہ موضوع دراصل ہمیں صرف خبر ہی نہیں دیتا بلکہ غور و فکر، آخرت کی تیاری اور اپنے ایمان کے محاسبے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ کبھی علم کی کمی کی طرف اشارہ ہے، کبھی اخلاقی اقدار کی گراوٹ کی طرف اشارہ ہے۔ تو آئیے آج اس حوالے سے ہم پہلی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو کیونکہ تم پر جو بھی زمانہ آئے گا اس کے بعد آنے والا زمانہ اس سے زیادہ برا ہوگا۔ تو بدترین سے بدترین جو زمانہ ہے وہ آتا جائے گا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو، یعنی خیر کی طرف پیچھے آتا نہیں دیکھو گے بلکہ دن بدن برائی اور شر میں اضافہ ہوتا دیکھو گے۔ اس حدیث مبارکہ کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے فتنوں، دینی کمزوریوں اور اخلاقی زوال کے دور میں صبر کی تعلیم دی ہے، اور اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے وقت میں فتنوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، مسلمان کی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، دین کمزور پڑنے لگے گا اور انتہائی کمزور ہو جائے گا، اور اخلاقی زوال یعنی کہ ہم اپنی مورل ویلیوز کو ڈکلائن کرتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا مکمل طور پر خراب ہو جائے گی۔ مکمل خرابی یعنی بالکل خیر مٹ ہی جائے، ختم ہی ہو جائے، ایسا کبھی امت مسلمہ پر وقت نہیں آئے گا۔ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو دین کے اوپر قائم رہیں گے اور دین کی حفاظت کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر دینداری، امانت، عدل، علم اور خیر میں کمی آتی چلی جائے گی۔ عام لوگوں میں یہ چیزیں بہت کم رہ جائیں گی اور فتنوں میں اضافہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہمیں اس لیے سکھا رہے ہیں کہ ان حالات میں مومن کا کام مایوس ہونا نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہم نے مایوس نہیں ہونا بلکہ اپنی ذمہ داری کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ صبر کے ساتھ، استقامت یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ دین پر مضبوطی اختیار کرنا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں دی ہیں جن کیریکٹرز کا ہم ذکر قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ ڈسپائٹ آف ایوری آڈ ان دیئر لائف انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ اصحاب کہف کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب پوری بستی ایک طرف تھی اور وہ چند نوجوان ایک طرف تھے، انہوں نے صبر کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا اور دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی پوری کوشش کی۔ اس حدیث سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ حالات کی شکایت میں ڈوبنے کی بجائے جس طرح کے بھی حالات ہوں ہمیں اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس بات پر فوکس نہ کریں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ سوچیں کہ میں اپنے آپ کو تو پہلے ٹھیک کروں، میں تو ٹھیک چلوں، اور پھر عبادت پر توجہ دینی چاہیے اور آخرت کی تیاری پر ہمیں اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، کیونکہ اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، وہ تو آنی ہے، ہر ایک پر آنی ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر کے یہاں سے جائے۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے، یاد رہے کہ فتنوں کے دور میں صبر مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو سب سے بڑی اسٹرینتھ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے وہ صبر ہے۔ صبر کے ذریعے سے ہم ان تمام فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہر دور میں دین پر قائم رہنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حدیث کی روشنی میں ایک عظیم عبادت ہے۔
مومن کو حالات سے گھبرا کر کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس بات کا یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں نہ صرف مجھے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما، میری اولاد کو بلکہ میری آنے والی نسلوں کو بھی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمانا. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا عارضی ہے، یہاں اپس اینڈ ڈاؤنز لگے رہیں گے، حالات اچھے برے آتے رہیں گے. کبھی تنگی اور ترسی کے دن آئیں گے، کبھی خوشحالی اور خوشی کے دن آئیں گے، کبھی پریشانی کے دن آئیں گے. اصل کامیابی اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے. ہم نے اپنی زندگی میں ایک ہی چیز کو فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ امت مسلمہ کے آنے والے حالات کیسے ہوں گے. اور آج آپ کے بعد تقریباً 1400 سال کے بعد ہم ان تبدیلیوں کو، ان بگاڑ اور خرابیوں کو اپنے معاشرے میں رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں. کم از کم اگر ہم پچھلے 10 سال کا انالیسس کریں تو ہم فیل کریں گے کہ ہماری مورل ویلیوز تیزی کے ساتھ انہوں نے ڈکلائن کیا ہے، بہت چینج آیا ہے. پہلے مائنڈ سیٹ کیا ہوتے تھے، لوگ کتنے ایتھیکل تھے، اور اب مائنڈ سیٹ کیا بن چکا ہے، اور ایتھیکل ویلیوز ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے. فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ تو مایوس ہونا ہے، صبر سے کام لینا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. اس کے علاوہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر دینداری سے محبت زندہ رہتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف بڑھنے کا سفر جاری رہتا ہے. لہٰذا فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا ایک ایسا سرکل رکھیں کہ جس کے اندر رہ کے، جن لوگوں کے ساتھ رہ کے آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کو محسوس کرتے ہوں. دین پر ثابت قدم رہنے والے کو اللہ تعالیٰ خاص اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. ابھی ہم نے اپنے پچھلے ہی سیشن میں سیکھا تھا کہ اس دور میں جو کوئی عمل کرے گا اسے 50 صحابہ کرام کو جتنا اجر کسی نیک عمل پر کرنے کو ملتا تھا اکیلے مسلمان کو ملے گا. تو اس پرفتن دور میں اگر آپ آج اللہ رب العزت کی عبادت کو فوکس کیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے پر چل رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، تو یہ ایک عظیم خوشخبری ہے کہ ان حالات میں، یعنی حالات جتنے خراب ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے یا عام مسلمان کے اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا ہمیں آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے، اور مومن کا اصل سہارا اللہ تعالیٰ پر توکل اور صبر ہے. لہٰذا پیغام ہمیں اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہے کہ فتنوں کے اس دور میں کامیاب وہی ہے جو صبر، نماز، دعا اور سنت نبوی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لے. تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایسا شخص یقیناً اپنی زندگی میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی حدیث. آئیے اب اسی عنوان سے دوسری حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری، اور کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کی زکوٰۃ یا صدقہ لے کر پھرے گا مگر اسے کوئی لینے والا نہ ملے گا، اور ایک مرد کے پیچھے 40 عورتیں اس کی پناہ لینے اور سہارا حاصل کرنے کے لیے ہوں گی، کیونکہ اس وقت مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. علماء کرام کے مطابق، یعنی جب میں نے احادیث کی ڈکشنریز چیک کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ قیامت کے قریب آنے والے حالات میں جہاں اخلاقی برائیاں عام ہو جائیں گی، جہاں اور حوالے سے بگاڑ اور خرابی ظاہر ہوگی، وہیں امت مسلمہ کے اجتماعی حالات یعنی سوشل سرکمسٹینسز بھی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. ایک جو ہمارے سوشل ٹرینڈز چل رہے ہیں، جو سوشل طریقے چل رہے ہیں، ان میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا. اور اس بگاڑ کی ایک نشانی ایسی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مال و دولت تو بہت زیادہ ہوگا اور لوگ اتنے خوشحال ہوں گے کہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں ملے گا. اسی طرح مختلف اسباب، جنگوں اور فتنوں اور وباؤں کی وجہ سے مردوں کی تعداد کم اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ مرد جینیٹیکلی
اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے جتنی کہ خواتین اسٹرانگ ہوتی ہیں. تو جب وبائیں آتی ہیں جو ریسرچ کہتی ہے سائنس کی, یا بیماری آتی ہے, یا جیسے عام خاتون ہائی لیول کا جو بلڈ پریشر ہے اس پہ بھی بعض اوقات سروائیو کر جاتی ہے, لیکن مرد حضرات جینیٹیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے, ان کے اندر جو اموات کا ریٹ ہے اور ریشو ہے وہ زیادہ رہتی ہے. تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جنگوں, فتنوں اور وباؤں کی وجہ سے اور قتل و غارت گری عام ہونے کی وجہ سے, یعنی آگے چل کے ہم ایک اور حدیث میں سیکھیں گے کہ قتل و غارت گری بڑھ جائے گی. اب گھر سے باہر مرد حضرات زیادہ ہوتے ہیں, قتل و غارت گری میں وہ نشانہ زیادہ بنتے ہیں, ایکسیڈنٹس میں بھی وہ نشانہ زیادہ بنتے ہیں, تو مردوں کی تعداد کم اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی جائے گی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے جو یہاں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. علماء کرام کے مطابق قیامت کے قریب دنیا میں غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہوں گی, یعنی یہ ایکسٹرا آرڈنری ہوں گی جو محسوس کی جائیں گی, باقاعدہ عام نہیں ہوں گی. اور اخلاقی تباہی کے ساتھ ساتھ زبردست قسم کا اجتماعی بگاڑ بھی پیدا ہوگا. یہ جو ہم اپنا خاندان بکھرتا دیکھ رہے ہیں, یہ جو فیملی یونٹس ٹوٹ رہے ہیں, یہ جو سنگل پیرنٹس کی تعداد میں اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جو ہمارے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی سفر کریں گے اور وہ بھی اسی طرح شکست و ریخت کا شکار ہوں گے. اسلام نے صدقے اور زکوٰۃ کے نظام کو بہت اہم قرار دیا ہے, لیکن اس کو پریکٹس کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی امت مسلمہ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ وہ اس پر زکوٰۃ نہیں دے پائیں گے. آپ دیکھیے کہ ایک وقت آیا تھا کہ جب کورونا کی وبا آئی تھی تو مسلمان حج کا فریضہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہے تھے, اور وہ کتنا ہمارے لیے ایک سخت لمحہ تھا یہ سوچنا, یہ محسوس کرنا کہ کیا اس سال حج نہیں ہوگا, اور غالباً کوئی 1-2 افراد نے ہی ٹوٹل حج کعبہ یا طواف کیا تھا خانہ کعبہ کا تاکہ یہ ایک سلسلہ برقرار رہے. تو امت مسلمہ کی آزمائش مال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں, مجھے تم پر فقر و فاقہ یا تنگ دستی کا خوف نہیں, بلکہ مجھے یہ خوف ہے کہ میری امت کو مال سے آزمایا جائے گا اور یہ اس میں ناکام ہو جائیں گے. انہیں مال دیا جائے گا اور یہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر خرچ کریں گے, یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر خرچ نہیں کریں گے, اسراف سے کام لیں گے اور اسراف والی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کریں گے. اور پھر ایک اور حدیث میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہر امت کا ایک بت ہوتا ہے اور امت مسلمہ کا بت اس کا مال ہوگا. یعنی اس کی اتنی پوجا ہوگی, اتنی پرستش ہوگی کہ امت مسلمہ مال کے پیچھے اپنے دین ایمان کی قربانی بھی دے دے گی. تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جس میں مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ جیسے انسٹیٹیوشن کو پریکٹس کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب غربت کم اور خوشحالی زیادہ ہوگی. مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. جیسے کہ علماء کرام کا کہنا ہے, وباؤں, قتل و غارت گری کثرت سے ہونے کی وجہ سے, جنگوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ہر وقت جنگیں لگی رہنے کا خدشہ ہوتا ہے. اور ایک اور بہت اہم پوائنٹ وہ رکھتے ہیں سامنے کہ مردوں میں سے 50% مرد تو ناکارہ ہیں. مرد اس کو کہا جاتا ہے جو کسی عورت کا بوجھ اٹھا سکے. جو مرد اپنی بیوی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, جو اپنے بچوں کو کما کے نہیں کھلا سکتا, وہ مردوں کے زمرے میں نہیں آتا. اور ایسے مردوں کی تعداد بھی بہت ہو جائے گی جو کہ اپنی بیوی کی طرف دیکھیں گے کہ یہ کما کے لے کے آئے اور دوسروں سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ کما کے وہ ان کا گھر چلائیں. تو وہ بھی کوئی مرد تو نہیں سمجھے جاتے, وہ بھی جو ہے وہ عورتوں ہی کے زمرے میں آتے ہیں. عورت چونکہ فطری طور پر مالی تحفظ اور سوشل سیکیورٹی چاہتی ہے, لہٰذا ایسے مردوں کے پیچھے خواتین کی ایک بڑی تعداد لگ جائے گی. ہر خاتون یہ امید کرے گی کہ یہ مرد کسی طرح مجھے مل جائے تاکہ مجھے مالی تحفظ بھی ملے اور مجھے سوشل سیکیورٹی بھی ملے. تو یہ ایک اور آپ سمجھ لیجئے کہ فیملی انسٹیٹیوشن کے لیے چیلنج ہوگا کہ نہ کمانے والے مردوں کی اور اپنی بیوی بچوں کا بوجھ نہ اٹھانے والے مردوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہوگی. اور فی زمانہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے بھی ہیں, خاص طور پر پاکستان کا تو ایک عجیب کلچر ہے ہندو سوسائٹی کا حصہ رہنے کی وجہ سے کہ بڑا بیٹا کمائے اور سارے باقی بیٹھ کے کھائیں.
پورا ایک خاندان بیٹھ کے کھاتا ہے اور ایک صرف جو ہے وہ کماتا ہے. اور اس کی ایک وجہ ہمارے ہاں تربیت کی غلطی بھی ہے, اور یہ ایک ہندو ریلیجن سے مائنڈ سیٹ سے ہمارے ہاں آیا ہے. چونکہ ہندو مذہب میں جو ہے وہ ساری پراپرٹی باپ کی بڑے بیٹے کو دی جاتی ہے, اور ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ اب یہ بڑا بیٹا پورے خاندان کو مالی تحفظ دے گا. تو وہی چیز ہمارے ہاں اس کلچر میں ابھی بھی پریکٹس ہو رہی ہے اور بچوں کو سکھائی بھی جاتی ہے. دنیا کے حالات اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ویلیوز میں تبدیلی آتی رہتی ہے, اور مسلمانوں کو ان قیامت کی نشانیوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں اور آخرت کی تیاری کو فوکس کر لیں. انسان کو دنیا کی فراوانی دیکھ کر ہمیں قطعاً غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں تو اسی طرح سے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث اس ٹاپک کے حوالے سے کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا. آئیے اب ہم تیسری حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس تیسری حدیث میں کیا فرماتے ہیں. اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, اور وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, خوشخبری ہے, خوش ہو جاؤ, تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے سامنے سرید یعنی عمدہ کھانا, اس کا بڑا پیالہ رکھا جائے گا اور اسی جیسا دوسرا بھی اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کیا ہم اس وقت زیادہ بہتر مسلمان ہوں گے کہ اتنے شاندار کھانے ہمارے آگے پڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, بلکہ تم آج اس وقت سے بہتر ہو. آج تم بہتر ہو, اس وقت دین ایمان میں بہتر نہیں ہوگے جب تمہارے سامنے ٹیبل پر انواع و اقسام کے سرید جیسے یعنی خوب پیسہ لگا کے پکے پکائے کھانے ایٹ اے ٹائم ایک سے زیادہ ڈشز پڑی ہوں گی. اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آنے والے دور کی خوشحالی اور فراوانی کی خبر دی ہے. ساتھ یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ صرف دنیاوی آسائشیں میسر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا فضیلت والا ہے. اگر کسی کے پاس آسائشیں زیادہ ہیں زندگی کی, وہ انواع و اقسام کے کھانے کھا سکتا ہے, انواع و اقسام کے گھر اس کے پاس ہیں, خوشحالی اور فراوانی ہے, تو قطعاً اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بڑا نیک بندہ ہے. ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ ایمان, قناعت, اخلاص اور دین پر استقامت کی وجہ سے زیادہ افضل تھا. اگرچہ ان کے پاس آسائشیں اتنی نہیں تھی, مال و دولت کی اتنی فراوانی نہیں تھی جتنی آج ہمارے پاس ہے, لیکن وہ دین اور ایمان میں ہم سے کہیں زیادہ افضل تھے. آج بھی انسان کی اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال و دولت بہت ہے, بلکہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ سے تعلق, تقوی اور نیک اعمال ہیں. ہمیں انہی کو فوکس کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم سیکھتے ہیں کہ اصل فضیلت دنیا کی کثرت سے نہیں بلکہ ایمان اور تقوی سے ہوتی ہے. یہ اصل فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پریڈکشن کی ہے یہ آج کے دور میں واضح نظر آتی ہے جہاں کھانے پینے کی فراوانی ہے. دیکھیے, آج سے چند سال پہلے کوئی مہمان آتا تھا تو ایک آدھ کھانا تیار کر کے اور ایک سویٹ ڈش کے ساتھ اس کو آفر کیا جاتا تھا. اب جب تک ہمارے ٹیبل پہ کوئی 10 سے 12 سائیڈ ڈشز سمیت اور سویٹ ڈشز سمیت اور انواع و اقسام کے کھانے نہ پڑے ہوں تو ہم اس کو اپنے لیے بڑا ایک توہین آمیز سمجھتے ہیں کہ اگر مہمان آئے تو ہم اس کے سامنے کوئی کم کھانا رکھیں. اور پھر عام طور پر بھی ہماری زندگی میں جو انواع و اقسام کے کھانے شامل ہو چکے ہیں, جب پاکستانی کھانوں سے دل بھر جاتا ہے تو ہم دوسرے ملکوں کے کھانے بھی آزماتے ہیں. برنچ کا کانسیپٹ بھی آپ دیکھیے کہ ابھی ہے, اور یہ پیزا وغیرہ جو کہ آج سے 20 سال پہلے ہماری زندگیوں کا اتنا حصہ نہیں تھا, یہ ساری چیزیں بھی آج موجود ہیں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تمہارے پاس انواع و اقسام کے کثرت سے کھانے ہوں گے. تو زیادہ نعمتیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت نہیں ہوتی, اور سادگی اور قناعت انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے.
اگر مال و دولت کی فراوانی مجھے اللہ کے قریب کرتی ہے تو پھر یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اگر یہ مال و دولت مجھے اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پریشان ہو جانا چاہیے کہ اس مال و دولت کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کو ناراض کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ انسان کو دنیا کی آسائشوں پر نہ فخر کرنا چاہیے نہ اترانا چاہیے۔ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ کوئی بڑائی نہیں ہے کہ میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ بڑائی یہ ہے اور فضیلت یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، ہم اس مال و دولت سے اپنے رب کو خوش کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں، اس بات پر ہمیں اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ پھر ایمان کمزور ہو جائے تو مال کی کثرت بھی فائدہ نہیں دیتی، ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جس سے میں اپنے آخرت کی تیاری نہ کر سکوں اور جس کے ہوتے ہوئے میں اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکوں۔ موجودہ دور کے مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ جب ان کے سامنے سرید جیسا عمدہ کھانا، یعنی جو اس وقت کا عمدہ ترین کھانا تھا، وہ بڑے پیالے میں حاضر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ایک اور بڑے پیالے میں ایک اور کھانا بھی ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ عربوں کے ہاں بڑے بڑے تھالوں میں کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور اب یہ تھال ایک نہیں رہا، اب یہ تھال ایٹ اے ٹائم بہت ہو چکے ہیں۔ تو اسی طرف اشارہ ہے، اس وقت صحابہ کرام نے سوال کیا کہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہم سے بہتر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آج تم ان سے بہتر ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا دین، ایمان، اللہ کو راضی کرنے کے سلیقے اور طریقے، یہ سب کے سب ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کے مطالعے سے سیکھنے چاہیے، اور وہ ماڈل لائف سے ہمارے سامنے کہ ہماری زندگی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ اور ہمارے تابعین کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت اور پہلے چاروں خلفاء کی زندگیاں اسی طرح سکھاتے تھے جیسے ہم سورۃ الفاتحہ سکھاتے ہیں، یعنی مسلمان بچے کو پتا ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتیں کیا ہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی، ان کے طور طریقے کیسے تھے، اور باقی تینوں خلفائے راشدین کے طور طریقے اور ان کی زندگیاں کیسی تھیں، کیونکہ دے آر دا رول ماڈلز فار اس۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا دولت سے نوازا۔ دولت کا ہونا یا نہ ہونا بیٹر نہیں کرتا، لیکن انہوں نے اپنی دولت سے اپنے اللہ کو راضی کیا ساری زندگی، اور ان کے مال و دولت نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے قریب کر دیا۔ آج کے مسلمان کا مال و دولت اسے اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اس پوائنٹ پہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ کھانے پینے میں اور دیگر تقریبات وغیرہ میں، پہننے اوڑھنے میں اسراف اور فضول خرچی سے بچنا ضروری ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے، تو اپنی ضرورت اور اسراف جو ہے ان دونوں میں فرق کرنا سیکھیں۔ ضرورت کے مطابق پہنیں، کھائیں، اوڑھیں، خرچ کریں، جہاں ضرورت سے زیادہ ہے اس کو روکیں، کیونکہ اسراف کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور کبیرہ گناہ کا مطلب ہے کہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا جہنم میں ضرور جائے گا۔ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، نہ کہ صرف دنیاوی ترقی۔ آج کا مسلمان دنیا داری میں بہت ترقی کر گیا ہے، لیکن دین میں پیچھے آتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی میں ایک ہی بہت بڑی حقیقت ہے، اور وہ موت ہے۔ جب وہ موت آئے گی تو کیا یہ دنیا کا مال میرے کام آئے گا، اور کیا یہ دنیاوی ترقی میرے کام آئے گی؟ ہرگز کام نہیں آئے گی۔ تو پھر اس کے لیے آخرت کی تیاری کیا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ تو تھی اس حوالے سے تیسری حدیث۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی حدیث کیا ہے۔ چوتھی حدیث جو کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، ان سے آتی ہے اور کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم آج ایسے زمانے میں ہو جہاں علماء زیادہ اور خطباء کم ہیں۔ انکم الیوم فی زمان کثیر علماؤہ قلیل خطباؤہ۔ آج تم ایسے زمانے میں ہو جہاں علماء زیادہ اور خطباء کم ہیں۔
اس زمانے میں جو شخص اپنے معلوم دین کے 10ویں حصے کو بھی چھوڑ دے وہ ہلاک ہو جائے گا. یعنی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور اس کے بعد کی 3 صدیاں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آج علماء زیادہ ہیں اور سپیکرز کم ہیں. خطبہ کہتے ہیں سپیکر کو. اور پھر فرمایا اس زمانے میں جو شخص اپنے معلوم دین کے 10ویں حصے کو بھی چھوڑ دے وہ ہلاک ہو جائے گا. رائٹ. اور پھر آگے فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں سپیکرز یعنی خطبہ زیادہ ہوں گے اور علماء کم ہوں گے. دین کا علم تو کسی کے پاس ہوگا نہیں لیکن وہ دین کا سپیکر ضرور ہوگا. اس وقت جو شخص اپنے معلوم دین کے 10ویں حصے پر بھی مضبوطی سے قائم رہے گا وہ نجات پا جائے گا. اتنا بدتر دور ہوگا کہ پورے دین کے نالج میں اگر وہ صرف 10ویں حصے کو بھی پریکٹس کر لے تو وہ نجات پا جائے گا. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زمانوں کا کمپیریزن بتایا ہے. پہلا وہ دور ہے کہ جس میں علم دین کی کثرت ہوگی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. کتنی محنت کیا کرتے تھے صحابہ کرام اور ان کے بعد کے 300 سال کے مسلمان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک حدیث کی خاطر کہاں سے مشرق سے لے کے مغرب تک کا سفر طے کرتے تھے. اور پھر یہ وہ دور ہے کہ جس میں عمل بڑا مضبوط ہوگا, عمل کی قوت ہوگی. اور دوسرا وہ دور جس میں بولنے والے سپیکر زیادہ ہوں گے دین کے مگر حقیقی علماء کم ہوں گے. ایسے فتنوں بھرے زمانے میں دین پر ثابت قدم رہنا بہت بڑی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہوگا. علماء کرام کے مطابق آج کے دور میں یہ حدیث بہت واضح طور پر محسوس ہوتی ہے جہاں معلومات بہت ہیں مگر حقیقی علم اور حقیقی عمل کم ہوتا جا رہا ہے. آج آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ دین پہ ہر بندہ اٹھ کے بولنے لگ جاتا ہے, حالانکہ اس کا جو ڈگری ہے, اس کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ دین کی نہیں ہوتی. کوئی MBBS ڈاکٹر ہے تو وہ بھی دین کے بات کر رہا ہے, کوئی ماہر نفسیات ہے تو وہ بھی دین پہ بات کر رہا ہے, اداکار اور فنکار ہے تو وہ بھی دین پہ بات کر رہا ہے, اور کئی تو جھوٹے قسم کے لوگ بھی دین پہ بات کر رہے ہیں. جیسے وہ ایک صاحب رمضان ٹرانسمیشن میں آتے ہیں اور انہوں نے ایک غلط بات عوام کو سکھائی کہ آپ کے گھر کا اگر بجلی کا بل زیادہ آتا ہے تو اس پہ ہاتھ رکھ کے یہ الفاظ اتنی دفعہ کہیں تو آپ کے بجلی کا بل کم ہو جائے گا. یعنی اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے عجیب و غریب لوگ کہ جن کی بیک گراؤنڈ میں نہ دین کا نالج ہے نہ کچھ ہے, محض میڈیا کو خوش کرنے کے لیے وہ پیمنٹ لے کر میڈیا کی مرضی کے مطابق یا میڈیا والوں کی مرضی کے مطابق پبلک میں ویوز اور لائکس گین کرنے کے لیے حلیہ بنا کر وہ علماء بن کر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ وہ زبردست قسم کا بگاڑ اور خرابی ہے جو دین کے علم کے حوالے سے آج خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور کے آنے کے بعد ہم اپنے معاشرے میں بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. اور جب سے یہ ٹرینڈ چلا ہے رمضان ٹرانسمیشن کا تو اس میں تو حد ہی ہو گئی ہے. رمضان کے نام پر دین کے ساتھ جو رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر دین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے دل کو شدید تکلیف ہوتی ہے. اور اگلی پریشانی کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر پبلک اور ہمارے ینگسٹرز ایسی ہی پروگرام اور ایسی ہی چیزیں پسند کرتے ہیں. تو یہ وہ خاص طور پر حدیث ہے کہ جس کے حوالے سے آج ہمیں اپنے معاشروں میں یہ بگاڑ اور خرابی نظر آتی ہے. علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے ہم سیکھتے ہیں حقیقی کامیابی صرف علم حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے میں بھی ہے. ہر دور میں علماء اور سپیکرز میں فرق ہوتا ہے. ہر اچھا سپیکر ضروری نہیں کہ عالم بھی ہو. تو اس لیے برائے مہربانی جب آپ نے دین کی کوئی بات سیکھنی ہو تو بالکل اسی طرح سے جیسے آپ بیماری کی حالت میں ریسرچ کرتے ہیں اور شہر کے بہترین سرجن کو تلاش کرتے ہیں اور شہر کے بہترین ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں, اسی طرح سے بہترین عالم جو کہ واقعی صاحب علم ہے اور جن کی آوازیں میں آج کل کے دور میں فیل کرتی ہوں دب چکی ہیں اور دبا دی گئی ہیں. آپ کبھی بھی کسی اچھے عالم کو جس کے پاس واقعی دین کا علم ہے اسے کسی رمضان ٹرانسمیشن میں نہیں دیکھیں گے. نہ انہیں بلایا جاتا ہے نہ انہیں انوائٹ کیا جاتا ہے. تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس بات کو نوٹ کر لیں, ہر اچھا سپیکر لازماً عالم نہیں ہوتا. چیک تو کریں اچھے طریقے سے کہ جس کو آپ سن رہے ہیں جس سے دین سیکھ رہے ہیں وہ عالم بھی ہے
اس کے پاس ریلیونٹ کوالیفیکیشن بھی ہے اور کیا اس نے دین کا علم حاصل بھی کیا ہے، یا محض صرف بولتے رہنے کی وجہ سے اور مشہور ہو جانے کی وجہ سے اب اس نے دین سکھانا شروع کر دیا ہے، جو کہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے۔ دین کا تھوڑا سا عمل بھی فتنوں کے زمانے میں بہت اجر پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں اگر تم دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لو تو نجات پا جاؤ گے۔ آخری زمانے میں دین پر ثابت قدم رہنا ایک عظیم عبادت ہوگی، اور مسلمان کو صرف جذباتی تقاریر پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، محض ایموشنل سپیکرز کی یہ بولتا بہت اچھا ہے اور اس کے پیچھے چل پڑے، بلکہ اچھی طرح سے دیکھیے کہ مستند عالم بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے علماء حق کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ان کو تلاش کیا جائے اور ان سے دین سیکھا جائے۔ فتنوں کے دور میں سنت پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا اجر پاتا ہے۔ انسان کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی فکر بھی لگی ہونی چاہیے۔ کیا میں اپنے جو علم حاصل کر رہی ہوں، جو دین سیکھ رہی ہوں، اس سے میری تھاٹس میں کوئی فرق آیا، میری معمولات میں کوئی فرق آیا، کیا میں نے پہلے سے زیادہ عبادت کو فوکس کرنا شروع کیا یا نہیں کیا، اس پر بھی فکر کرنی چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں بولنے والوں یعنی سپیکرز کی کثرت اس حدیث کی صداقت کو ظاہر کرتی ہے۔ نجات کا راستہ یہ ہے کہ انسان دین کے بنیادی احکام کو مضبوطی سے تھامے اور اس حوالے سے اچھی تحقیق کر کے یہ دیکھے کہ وہ دین کس سے سیکھ رہا ہے۔ یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع پر چوتھی حدیث۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ 5ویں حدیث کیا ہے کہ تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کس وجہ سے قتل کیا، اور کس کو قتل کیا، نہ یہ پتا چلے گا اسے کہ کس کو قتل کیا، وہ مقتول کو جانتا بھی نہیں ہوگا، اور کس وجہ سے قتل کیا یہ بھی نہیں پتا ہوگا، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کس وجہ سے قتل کیا گیا ہے، اور مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مجھے زندگی کی نعمت سے کیوں محروم کر دیا گیا۔ اب علماء کرام کی مختلف جو اس حدیث کی شرحیں ہیں جب میں نے چیک کی تو پتا چلا کہ قرب قیامت کے فتنوں میں بے امنی عام ہوگی، اور آج آپ دیکھیے کہ امن جو ہے وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، ظلم بڑھ جائے گا اور انسانی جان کی بے قدری بہت زیادہ ہو جائے گی۔ کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ ہمارے ہاتھوں قتل جیسا عظیم گناہ ہو رہا ہے۔ لوگ جذبات میں آ کر، نفرت میں آ کے، تعصب کی وجہ سے، سیاسی یا دنیاوی مفادات کی بنا پر، حتیٰ کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دنیا داری میں مقابلوں میں آ کر ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، حتیٰ کہ قاتل اور مقتول دونوں اصل سبب سے ناواقف ہوں گے۔ آج کے دور میں دہشت گردی کو دیکھ لیجئے، جب ایک دہشت گردی کی لہر اٹھتی ہے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کرنے والا قتل کون تھا، اور جو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھوں کتنے افراد مارے گئے، ان کے نام کیا ہیں، اور وہ انہیں جانتا بھی نہیں ہوتا۔ فرقہ واریت، ہجوم کے تشدد، یہ جو آپ کے ہاں موب ٹوٹ پڑتی ہے کسی ایک انسان پہ اور مار دیتے ہیں پکڑ کے اس انسان کو، اور اندھی دشمنیوں میں یہ قتل و غارت گری اتنی بڑھ جائے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں وہاں نظر آتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ اسلام انسانی جان کی حرمت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ بے سوچے سمجھے کسی کے خلاف نفرت پیدا کرنا خطرناک ہے، اتنی نفرت پیدا کر دینا کہ اس کی جان لینے کے ہی درپے ہو جائیں۔ اور فتنوں کے دور میں جذبات کی بجائے علم اور حکمت کی ضرورت بڑھتی چلی جائے گی۔ اندھی تقلید اور ہجوم کے پیچھے چلنا انسان کو گناہ میں ڈال سکتا ہے، لہٰذا کسی کے ساتھ مل کر کسی کو قتل کرنے جیسی غلطی کا ارتکاب، اس کی گنجائش مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ اور قتل اور خون ریزی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ چھوٹی نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ مسلمان کو ہر حال میں ظلم اور فساد سے بچنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی نفرت بھی بڑے فتنوں کا باعث بنتی ہے۔ کسی کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر دی کہ لوگ اس کی جان لینے کے درپے ہو گئے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے خلاف اتنی نفرت انگیز مہم چلائی گئی کہ وہ باہر نکلا تو لوگوں نے اسے مار پیٹ شروع کر دی۔ یہ پولیٹیکل لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، یہ سیاسی پارٹیوں کے کارکن بھی ہو سکتے ہیں جو ایک دوسرے کی جان تک کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جاتے ہیں۔
ہر معاملے میں مسلمان کو تحقیق اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں امن، صبر اور برداشت کی اہمیت سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف اور آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو ظلم سے روکتا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ موت ہمارے گھات لگائے ہوئی ہے۔ جس وقت وہ وقت آ جائے گا، نہ وہ لمحہ 1 منٹ کے لیے آگے جائے گا اور نہ پیچھے جائے گا، لہٰذا اپنے آپ کو اس طرح کی فضول چیزوں سے ہمیشہ بچا کے رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ اب ہم آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث کی طرف، جو کہ اسی موضوع کے اعتبار سے ہے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آسمان خوب بارش برسائے گا، لیکن زمین کچھ بھی پیدا نہیں کرے گی۔ بارشیں بہت ہوں گی، لیکن زمین کی جو سرسبز اور زمین کا جو خوشحالی ہے اور جو اچھی فصل پیدا کرنے اور پھل فروٹ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گی۔ بارشیں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کچھ بھی پیدا نہیں کرے گی۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی ایک نشانی کو واضح کیا ہے کہ آخری زمانے میں بارشیں تو زیادہ ہوں گی، لیکن زمین کی پیداوار میں برکت کم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ عام طور پر بنی آدم کے گناہوں کی کثرت۔ جب انسان کثرت سے گناہ کرنے لگیں گے تو زمین کی پیداوار گھٹتی چلی جائے گی، گھاٹے میں چلی جائے گی۔ ظلم آپس میں جب ایک دوسرے پر اس زمین پر ظلم بہت زیادہ ہو جائے گا، گھروں میں ظلم، دفتروں میں ظلم، قوم پر ظلم، یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری چونکہ عام ہوگی، لہٰذا زمین کی پیداوار کم سے کم ہوتی چلی جائے گی، باوجود اس کے کہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک وارننگ ہوگی، اور یہ ایک وارننگ ہے کہ اصل برکت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، صرف ظاہری وسائل میں نہیں۔ یہ سمجھنا کہ بارشیں بہت ہو رہی ہیں اور ہمیں بڑی اچھی فصل ملے گی، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اصل برکت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور بارش بھی ہو رہی ہے تو زمین کی پیداوار گھٹنا شروع ہو جائے گی۔ اور اسی حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قول میں فرماتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے لیکن انہوں نے حدیث سے یہ قول ڈیرائیو کیا ہے کہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے زمین کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہوں گے کہ آج جس بے برکتی کا ہم اپنی لائف میں ایکسپیرینس جس کو کرتے ہیں، آج سے 10-15 سال پیچھے ہمیں وہ بے برکتی نظر نہیں آتی تھی۔ اور جتنی نافرمانیاں اب اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہیں زمین کے اوپر، اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو اتنی نافرمانیاں نہیں تھی۔ کم از کم آپ صرف ایک ہی چیز دیکھ لیجئے کہ سوشل میڈیا نے اس وقت 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس سے پہلے صرف ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا اور آپ کو اپنے بچوں کا 1-2 گھنٹے خیال رکھنا پڑتا تھا کہ کوئی غلط قسم کا مٹیریل نہ دیکھ لیں۔ اور اب آپ گیمبلنگ اور جوئے کی ایپس دیکھ لیجئے، میں نے اچھے گھرانے کے بچوں کو خراب ہوتے دیکھا ہے، اور پھر اسی طرح سے اور بہت ساری فحاشی اور بے حیائی کے جو دروازے کھل گئے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ تو اس حدیث سے ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نظام فطرت پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری میں برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سراسر نحوست اور بے برکتی ہے۔ جب بھی ہم نافرمانی کریں گے، یقین کیجئے کہ ہم نے اپنے آپ کو مائنس میں ڈال دیا ہے، اور جب فرما برداری کریں گے تو ہمارا ایمان پلس میں جا رہا ہے۔ انسان ہمیں گناہوں سے بچنے کی نصیحت ملتی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جاری و ساری ہیں تو پھر اپنی زندگی سے برکت کا تصور ختم کر دیجئے۔ پھر توقع نہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی برکت سے نوازے گا۔ رزق میں برکت کے اصل اسباب ہمیں سمجھنے چاہیے۔ اصل اسباب یہ نہیں ہے کہ میں نے کھیتی باڑی بھی کی ہے، بیج بھی بویا ہے، پانی بھی لگایا ہے، اور ساتھ میں گناہ بھی کرتی رہوں تو مجھے برکت والا رزق ملتا رہے گا۔ اصل اسباب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرمانبرداری اور گناہوں کو ترک کرنا۔ اس حدیث سے شکر گزاری کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ زمین کی پیداوار صرف بارش پر نہیں بلکہ برکت الہی پر ہے۔ ماحول اور وسائل کے صحیح استعمال کی فکر کریں، یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین
بنا کے اس میں ہمیں خلیفہ اپنا ڈیپٹی اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اس کی نافرمانیاں شروع کر دیں. تو جب ہم اس کی نافرمانیاں کریں گے تو دین وی آر ناٹ ہز ڈیپٹی، پھر ہم اس کے ڈیپٹی نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں آغاز میں ہی اپنی ڈیپٹی شپ کے حوالے سے 3 تجربات بیان کیے ہیں. سب سے پہلا تجربہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا، ناکام ہو گیا. دوسرا تجربہ یہودیوں کا کیا، وہ بھی ناکام ہو گیا، انہیں اپنی کتاب اور شریعت اور امانت عطا کی. اور تیسرا تجربہ امت مسلمہ کو عطا کیا اور وہ کامیاب رہا. جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا تھا گائے ذبح کرو، تو ان کو آزمانے کے لیے کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تحویل قبلہ کا حکم دیا تھا اور مسلمانوں نے 100% اللہ تعالیٰ کی حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے نماز کے دوران ہی اپنا قبلہ چینج کر لیا تھا، تو امت مسلمہ نے اس بات کا اس وقت اظہار کیا تھا کہ وی آر دا رائٹ چوائس، ہم بالکل ٹھیک ہیں اس ڈیپٹی شپ کے لیے. تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی برکت ہمیں گھیرے رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں گھیرے رکھتی ہے. جب ہم نافرمانی پر اتر آتے ہیں تو وہ رحمت، وہ برکت، وہ مقام، وہ فضیلتیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو ماحول اور وسائل اور یہ زمین اور یہ زندگی اور یہ سانس، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ان کو صحیح استعمال کریں. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک چیز کا تم سے ضرور 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 سوال کیا جائے گا. کیا میں تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلاتا تھا، یہ بھی پوچھا جائے گا. تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے تمہیں زمین میں بسایا نہیں تھا، کیا میں نے تمہیں عیش و عشرت والے گھر عطا نہیں کیے تھے. اور حدیث میں آتا ہے یہ بھی پوچھا جائے گا کیا میں نے تمہیں صحیح سلامت جسم عطا نہیں کیا تھا، پھر تم نے یہ ساری گڑبڑ کیوں کی. کیا میں نے تمہیں کتاب عطا نہیں کی تھی، کیا میں نے تمہیں شریعت عطا نہیں کی تھی. آخری سپارے میں 29 میں آیت آتی ہے کہ جب بے نمازیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور وہ وہاں چیخو پکار کریں گے تو جہنم کے داروغے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آیا تھا، کیا تمہارے پاس اس کی کتاب نہیں آئی تھی، کیا اس میں یہ ساری باتیں نہیں لکھی ہوئی تھی، کیا تمہیں یہ سب کچھ سکھایا نہیں گیا تھا کہ آج تم یہاں پہنچ کے چیخو پکار کر رہے ہو. تو ایک ایک یہ جو انوائرمنٹ ہے اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اس حدیث سے ہمیں توبہ کی رغبت ملتی ہے، حلال رزق کی طلب بڑھتی ہے، دنیاوی وسائل پر حد سے زیادہ اعتماد نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی برکت اور اللہ کی ذات کو بھی ذہن میں رکھیں. آخرت کی تیاری کا احساس ہمارے اندر بیدار ہوتا ہے اس حدیث سے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں. علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث کی آج ہمیں عملی مثالیں اپنی زندگی میں نظر آتی ہیں. بعض علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہیں مگر فصلیں بیماری یا نقصان یا سیلاب کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں. زرعی وسائل موجود ہونے کے باوجود ہماری پیداوار کم رہتی ہے. زیادہ بارش کے باوجود زمین کی زرخیزی میں کمی محسوس ہوتی ہے. کسان کا کہنا ہے پانی ہے مگر برکت نہیں. جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بعض اوقات فصل ناکام ہو جاتی ہے یا ایسی فصلیں پیدا ہو رہی ہیں جو انسانی جسم میں مختلف قسم کی بیماریوں کو پھیلانے کا باعث بن رہی ہیں اور ایسی بیماریاں پہلے نہیں تھیں. یہ بیماریاں پہلے نہیں تھیں، حالانکہ جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اتنا وافر چکن بھی اویلیبل نہیں تھا، اتنی وافر گندم بھی نہیں ملتی تھی، سائز بھی بڑا کم دیسی سبزی کا چھوٹا ہوتا تھا، لیکن ایسی بیماریاں نہیں تھیں. تو ان بیماریوں کی وجوہات میں سے ایک شرعی وجہ یا دینی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں اضافہ کر دیا ہے. تو یہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ چند احادیث اس حوالے سے جو آج کے سیشن میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. انشاءاللہ باقی چند کا مطالعہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے. اور اس لیسن کے اختتام پر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے فتنوں سے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی اصلاح کی اور اپنے پیاروں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العزت کو محبوب ہو اور ایسے اعمال سے ہمیں دور رکھے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.